بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کے ولاگ میں یہ جو آپ سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں، ایک نئے نویلے دلہا کی تصویر ہے جس کی شادی ابھی نئی ہوئی ہے۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ غائب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب ایک بندے کی شادی ہو جاتی ہے اور سہاگ رات وہ منانے کے لیے دلہن کے کمرے میں جاتا ہے، اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد غائب ہو جائے اور پتہ نہیں اس نے سہاگ رات بھی منائی یا نہیں منائی، یہ اس کی بیوی کو یا اس کو یا اللہ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سہاگ رات منانے کی مہلت دی یا نہیں۔ یہ ساری تفصیلات کہ اس کو کیوں مارا گیا، اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی، آج کی اس ویڈیو میں ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ واقعہ جو ہے جھنگ کا علاقہ ہے، غلہ منڈی، وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے۔ اس فیملی کے سربراہ کا نام ہے عاشق علی۔ عاشق علی کے 2 بیٹے ہیں، ایک شہروز جو شادی شدہ ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوسرا بیٹا یہ ابرار تھا۔ ابرار جب جوان ہوا، اس نے سیلز مینی کا شعبہ اختیار کیا۔ یہ سیلز مین تھا، مسالہ جات وغیرہ بیچا کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے شادی کا کہا کہ شادی کر دینی چاہیے۔ اب اس کی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے اور ایک رابعہ نامی لڑکی کے ساتھ اس کی منگنی طے کر دی جاتی ہے۔ جب رابعہ کے ساتھ منگنی طے ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر شادی کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ شادی کے لیے زور ڈالتے ہیں اور پھر آخر کار ایک دن شادی کا ٹائم آ جاتا ہے۔ شادی کے دن رکھ دیے جاتے ہیں 15، 16 اور 17 جنوری۔ 15 جنوری کو مہندی، 16 جنوری کو بارات اور 17 جنوری کو ولیمہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب شادی کے جب دن طے ہو جاتے ہیں، گھر کو سفیدی کروائی جاتی ہے، پینٹ کیا جاتا ہے، گھر میں جشن منایا جاتا ہے، کپڑے خریدے جاتے ہیں۔ ساری چیزیں جب تیار ہو جاتی ہیں، 15 جنوری آ جاتی ہے، مہندی کا دن آ جاتا ہے۔ رات کو سارے رشتہ دار عزیز و اقارب مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، دھوم دھام سے اس کو مہندی لگاتے ہیں اور جب رات ہو جاتی ہے سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، 16 جنوری آ جاتی ہے۔ 16 جنوری کو اب ابرار کی برات کا دن آ گیا۔ سارے بڑے جوش و خروش سے تیار ہوتے ہیں، گاڑیاں وغیرہ سجائی جاتی ہیں اور دلہا شیروانی وغیرہ پہن کر اور کلہا وغیرہ پہن کر تیار ہو جاتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں رابعہ کو لینے کے لیے۔ جب شادی حال میں پہنچتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، وہاں پر کھانا کھایا جاتا ہے، نکاح وغیرہ ہوتا ہے، دودھ پلائی ہوتی رسم، اس کے بعد یہ واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں، رات کافی ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، لیٹ واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب سارے سو جاتے ہیں، سارے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، رات کے 12 بج جاتے ہیں، دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پر کمرہ سجایا جاتا ہے، اور دلہن کمرے میں پہنچ جاتی ہے، ساتھ یہ ابرار بھی کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد ابرار جو ہے شلوار قمیض پہنتا ہے، باہر نکل جاتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں بتا کر گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد بیوی انتظار کرتی ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، لیکن ابرار واپس نہیں آتا۔ اس کے بعد یہ جیٹھ کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کی بیوی اور جیٹھ کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ابرار واپس نہیں آیا۔ یہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، آس پاس دیکھ، پڑوسیوں کے گھر دیکھ، محلے میں دیکھ۔ شہروز پھر کال کرتا ہے اس کے دوستوں کو، دوست اس کے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا اور ہمارے پاس نہیں آیا۔ اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، صبح ولیمے کا دن ہوتا ہے، کیونکہ 17 تاریخ کو انہوں نے ولیمہ فائنل کیا تھا۔ میرج ہال کو فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا ولیمہ جو ہے کینسل کر دیا جائے، ولیمہ کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دلہن کے گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی رابعہ کو واپس لے جاتے ہیں، جب مل جائے گا اس کو ہم واپس بھیج دیں گے، کیونکہ یہ بھی بڑی پریشان ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، جب آ جائے گا
फिर ये भी आ जाएगी। दुल्हन को लेकर वो वापस अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन कोतवाली जाता है शहरोज और एक अगवा की FIR दर्ज करवाता है। पुलिस तहकीकात का आगाज करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद ऐसा होता है कि 28 तारीख की सुबह को इनके पास ही एक नहर है, रुस्तम सरगाना नहर, वहां पर शोर मचता है कि एक लाश तैर रही है। लोगों ने 15 पर कॉल की, पुलिस आ जाती है और उस लाश को बाहर निकालते हैं। जब देखते हैं लोग पहचान लेते हैं ये तो अबरार की लाश है और इसकी FIR कोतवाली थाने में दर्ज है। पुलिस उसकी लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाती। पोस्टमार्टम के लिए जब ले जाती है पुलिस, शहरोज को फोन करके बुला लेती है। उसके बाद पुलिस उसकी जो लाश है वो शहरोज के हवाले करती है। शहरोज लेकर घर आ जाता है और कफन दफन करते हैं और उसको दफना देते हैं। उसके बाद पुलिस जो है तहकीकात करती है, शहरोज को पूछती है कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कोई लेन देन का तनाज़ा, कोई झगड़ा? उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई लेन देन का कोई भी झगड़ा या तनाज़ा नहीं है। पुलिस जो है अब इस इंतजार में बैठी है कि जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी। फोरेंसिक रिपोर्ट को 15-20 दिन लग जाते हैं आने में। पुलिस कहती है फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम तहकीकात का आगाज करेंगे। अभी तक कोई मुजरम नहीं पकड़ा गया, किसी किस्म का पुलिस सुराग लगाने में नाकाम रही है अभी तक। जब इसकी लाश को नहर से निकाला गया, शहरोज बता रहा है कि उसके कपड़ों से सिर्फ चाबियां और एक रुमाल मिला है, उसमें कुछ भी नहीं था क्योंकि लाश पुरानी हो चुकी थी और फूली हुई थी। मारने वालों ने पता नहीं कितने दिन बाद अगवा के, यानी 16 तारीख को रात को निकलता है और 28 तारीख को उसकी लाश मिलती है। पता नहीं किस दिन मारा, किस दिन मारकर नहर में फेंका। ये सारी तहकीकात पुलिस की जो हैं करने के बाद ही सामने आएगी कि पुलिस इस नतीजे पर किस तरह पहुंचती है। जब तक पुलिस तहकीकात नहीं करती, कबल अज वक़्त कहना कि इसको फलाने मार दिया या इस वजह से मर गया, ये सारा फजूल है, क्योंकि सारी तहकीकात करनी पुलिस का काम है। ये एक दिलखराश वाकया था कि एक बंदा, अभी उसकी शादी हुई, निकाह हुए 4 घंटे हुए और वो सुहाग रात मनाने अपनी बीवी के पास जाता है, लेकिन कोई समझ नहीं आई कि उसको क्या मसला बना, वो क्यों बाहर निकला, क्या उसके दिल में आया और फिर किसने उसको वहां पकड़ा या क्या वाकया बना। क्योंकि जब तक किसी को कोई स्टोरी का ही नहीं पता, फिर क्या हम कह सकते हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।